پریشر کوکر پھٹنے والا ہے۔ اب ٹرمپ کہتا ہے امریکہ جائے بھاڑ میں، مجھے پہلے عمران خان کی رہائی چاہیے۔ کال آ جائے گی اب امریکہ کہ رہا کرو عمران خان کو 25 دسمبر تک، میں گیو اپ کرنے کو تیار ہوں، مجھے کوئی نکالے یہاں سے۔ عمران خان پر اعتبار کرنے والا کوئی نہیں۔ سعودی عرب گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے، دبئی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے، قطر گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی میں 5000 دن جیل کاٹنے کو تیار ہوں، ڈیل نہیں کروں گا۔ لابنگ کر رہے ہیں، بیسیکلی اپنے لیے کوئی مناسب ڈیل مانگ رہے ہیں۔ ابھی تک وہ ڈیل چاہتے ہیں، ڈیل نہیں مل رہی، وہ ڈیل چاہتے ہیں، ڈیل نہیں مل رہی۔ نہ امریکہ کا دباؤ کام آ رہا ہے، امریکن کانگریس کی قرارداد کام نہیں آئی۔ اب وہ انگلیوں پر دن گن رہے ہیں کہ دسمبر کب ختم ہو، جنوری کب ہو، اور کب ٹرمپ آئے اور کب مجھے رہائی دلوائے۔ السلام علیکم، میں امداد ہوں۔ پروگرام ورنہ کس کو کہتے ہیں، یہ میں آج کے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سول نافرمانی کی تحریک کا پروگرام، تحریک انصاف کا، کیسے بڑھ گیا، اور عمران خان صاحب جو ایک طرف ڈیل کے لیے ترلے منتیں کر رہے ہیں، دباؤ ڈال رہے ہیں مختلف طریقوں سے، اور مختلف طریقوں سے منتیں بھی کر رہے ہیں، تو دوسری طرف بھڑکے بھی مار رہے ہیں۔ آج عمران خان صاحب کی ایک بھڑک سامنے آئی ہے کہ جی میں 5000 دنوں تک جیل کاٹ سکتا ہوں، مگر کاٹنے کو تیار ہوں، مگر ڈیل نہیں کروں گا۔ اور پھر خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو ٹیم ہے اس نے باہر پریشر بڑھانا شروع کر دیا ہے، لابنگ تیز کر دی ہے، اور کوششیں کی جا رہی ہے کہ دسمبر کے مہینے میں ہی کٹی کٹا نکل جائے، کسی نہ کسی طرح عمران خان صاحب کو ڈیل مل جائے یا ڈیل مل جائے۔ مذاکرات کا راگ تحریک انصاف ابھی تک آلاب رہی ہے، اور حکومت مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ان سارے معاملات پر بات ہوگی، لیکن کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن سے 9 مئی کے بعد پریس کانفرنسز کروائی گئی تھیں، ان کو بھی اب تک معافی نہیں ملی۔ اب ان کے خلاف بھی مقدمات تیز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ فرد جرم عائد ہوا ہے شہری مزاری صاحبہ پر۔ فواد چودھری معافیاں مانگ چکے، فواد چودھری صاحب سیاست سے کنارہ کش ہو گئے، پھر تھوڑے سے متحرک ہو گئے، تو فواد چودھری کے خلاف بھی مقدمات تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے، اور بڑے عرصے کے بعد ان کی یہ ملاقات ہوئی ہے، بڑے عرصے کے بعد۔ وہ اڈیالہ میں ہیں اور وہ کوٹ لکھپت میں، اور شاہ محمود قریشی صاحب کے متعلق تحریک انصاف کے اندر یہ شکوک و شبہات پائے جا رہے ہیں کہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اب عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں رہے۔ اور قریشی صاحب نے یہ شکوے شکایات کیے کہ آپ اگر تحریک چلانے سے پہلے مجھ سے مشورہ کر لیں، تو میں بھی تجربہ رکھتا ہوں 40 سالہ سیاست کا، میرے سے بھی کوئی ملنے آئے۔ کوئی لیڈر پی ٹی آئی کا شاہ محمود قریشی صاحب سے ملنے نہیں جاتا۔ آج ملاقات ہوئی ہے اڈیالہ میں 9 مئی کے مقدمے کے حوالے سے۔ اور دوسری بات، عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی کوشش کی علی امین گنڈاپور صاحب نے، تو ان کو جیل والوں نے باہر سے ٹرخا دیا، نکال دیا، جس کے بعد ان کا پروٹوکول اب تک کی خبروں کے مطابق وہاں سے گورکھپور چلا گیا۔ گنڈاپور صاحب بھٹکتے پھر رہے ہیں، اسلام آباد پر حملے کرنے کی تیاری کرتے ہیں، عمران خان صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور صوبہ جو ہے وہ دہشت گردوں کے حوالے ہے۔ اور آج بھی خیبر پختونخوا میں حملے ہوئے ہیں، اور اس بار حملے فورسز پر نہیں ہوئے، ہمارے بچوں کو پاہج بنانے سے بچانے کے لیے جو رضاکار کام کرتے ہیں، جو پولیو ورکرز کام کرتے ہیں، ان کے اوپر حملے ہوئے ہیں۔ ایک پولیس والا اور ایک پولیو ورکر شہید کر دیا گیا ہے۔ تو ان سارے معاملات پر بات ہوگی، اور ظاہر ہے پرائم فوکس عمران خان صاحب کا ڈٹ جانا۔ میں آج سن رہا تھا فیصل چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان تو ڈٹا ہوا ہے۔ کہاں ڈٹا ہوا ہے کسی کو نہیں پتا، بس گلی بات ہی ڈٹا ہوا ہے عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب کے ساتھ پارٹی ہے، سوال ہوتا ہے اور جواب کچھ اور آتا ہے۔ نہیں، پارٹی تو عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے اہل خانہ آپس میں متحد ہیں، سیدھا سیدھا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جو بشرا بی بی اور جو علیمہ خانم یا روبینہ خان جو کچھ کر رہی ہیں ایک دوسرے کے خلاف، تو نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر بھی کچھ ایسا نہیں ہے۔ تو پتہ نہیں کس چکر میں خان صاحب ڈٹے، اور ڈٹ جانے والے باہر لابنگ نہیں کر رہے ہوتے۔ میں بھی دیکھ رہا تھا سمیع ابراہیم صاحب نے ٹویٹ کیا ہے ایک جملے کا، اور انہوں نے کہا کہ جی 5000 دنوں تک جیل تو کاٹ سکتا ہوں، لیکن ڈیل نہیں کروں گا کبھی بھی، جیل کاٹنے کو تیار ہوں عمران خان۔ آج عمران خان صاحب نے اڈیالہ میں ایسی کوئی گفتگو کی ہوگی؟ ایک طرف سمیع ابراہیم کی یہ بات، دوسری طرف عمران ریاض صاحب، ان کا آج صبح کا ویلاگ آپ دیکھ لیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی پریشر جو ہے نا وہ امریکہ سے بڑھ گیا ہوا ہے پاکستان حکومت کے اوپر، اور جیسے جیسے جو بائیڈن کے جانے کا وقت آ رہا ہے، کیونکہ 20 جنوری کو ٹرمپ آ جائیں گے اور اس کے بعد حلف اٹھا لیں گے، اور اس کے بعد ظاہر ہے جو بائیڈن بائے بائے ٹائے ٹائے ہو جائیں گے، تو جو بائیڈن کی انتظامیہ کا جو ہے نا عمل دخل فیصلہ سازی میں یا ان کا اثر و رسوخ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور ٹرمپ کا بڑھتا جا رہا ہے۔ تو پھر وہ جو ٹرمپ کی جتنی
جو جس دن ٹرمپ کوئی نیا عہدیدار اپنا اس کے لیے منتخب کرتے ہیں یا نامزد کرتے ہیں اپنی ایڈمنسٹریشن کے لیے، تو پوری کی پوری پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ ٹھیک ہے، یہ عمران خان کو رہا کروائے گا. اور پھر جب ان کا کھنگالیں تو وہ سارے کے سارے اسرائیلی نکلتے ہیں، یہودی نکلتے ہیں، ان کی لابی کے نکلتے ہیں. میں اس طرح کے معاملات میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنے بڑے بااثر لوگ یا جتنے بڑے بڑے نام، چاہے کوئی ٹی وی اینکر ہو، چاہے کوئی موسمیات کی خبر سنانے والی کوئی خاتون ہو، جو بھی ٹرمپ نے اپنی ایڈمنسٹریشن کے لیے نامزد کیے ہیں، ان کا کھرا جو ہے وہ جا کر اسرائیل سے ملتا ہے، یہودیوں سے ملتا ہے. اور یہاں ہمارے دوست جو ہیں وہ ناچ ناچ کے فرش توڑ دیتے کہ جی فلاں آ گیا ہوا ہے، اب عمران خان کی رہائی ہو جائے گی. میں سن رہا تھا عمران ریاض صاحب کو، وہ کہہ رہے تھے کہ جی امریکہ میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے ٹرمپ کی انتظامیہ پر، ٹرمپ جو ہے ان کی لابی جو ہے ٹرمپ کی یا پارٹی جو ہے ان کے اوپر پریشر تیز کر دیا، بڑھا دیا ہوا پریشر. یعنی پریشر کوکر کی پہلے سیٹی لگی ہوئی تھی، اب سیٹی بھی بند کر دی، اب پریشر کوکر پھٹنے والا ہے. اب ٹرمپ کہتا ہے امریکہ جائے بھاڑ میں، مجھے پہلے عمران خان کی رہائی چاہیے. وہ اس طرح کا تاثر دے رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جی وہ ظاہر ان کو کوٹ کر رہے ہیں اوورسیز کو، کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ جی 25 دسمبر تک کال آ جائے گی اب امریکہ سے کہ رہا کرو عمران خان کو 25 دسمبر تک. اچھا اب ادھر وہ پریشر بڑھا رہے ہیں اور ادھر، اور پریشر کس چیز کی، رہائی کیا ہوگی؟ میں اگر فرض کر لیتا ہوں کہ جس طرح میاں نواز شریف صاحب کی رہائی ہوئی تھی، پہلی بار ہوئی تھی، دوسری بار ہوئی تھی عمران خان کے دور میں اور مشرف کے دور میں جو میاں صاحب کی رہائیاں ہوئی تھیں، ظاہر ہے وہ دوست ممالک کی مداخلت پر، ان کے دباؤ پر ہوئی تھی. لیکن میاں صاحب نے کی تو ڈیل تھی نا، سعودی عرب کا دباؤ تھا. میاں صاحب کیا ڈیل کر کے چلے گئے تھے کہ جی میں باہر جا کر 10 سال خاموش رہوں گا، سیاست نہیں کروں گا، مشرف کے زمانے میں. جس پر نواب رسول اللہ خان صاحب کا تاریخی جملہ جو ہم نے کہا تھا، انہوں نے 10 دسمبر کا دن تھا وہ 2000، خبر آئی تھی، اور خبر میں نے بھی بیگم کلثوم نواز صاحبہ سے گفتگو کر کے میں نے بھی یہ خبر نکالی تھی. 9 دسمبر کو اٹک میں ملاقات کر کے آ رہی تھی میاں صاحب سے، اور میں نے فون کیا تھا تو بیگم کلثوم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ جی بڑے میاں صاحب کی طبیعت بھی بہت خراب ہے، میاں صاحب بھی ٹھیک نہیں ہیں، بچے بھی وہ جو ہے وہ ان کی طبیعتیں بھی نہیں صحیح، اب ہم اس ملک میں نہیں رہیں گے، ہم جا رہے ہیں. پھر نے کہا جی کیسے جائیں گے آپ؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے معاملات ہو گئے، ہم جا رہے ہیں کل. تو بہرحال وہ پھر امیر میر صاحب نے بھی وہ دی نیوز میں ان کی خبر تھی، ظاہر ہے وہ دی نیوز کی خبر تھی تو زیادہ بجی تھی جا کر. تو وہ جب خبریں آئیں اور ہم نے جا کر، اور پھر اس کے بعد جب صبح دیکھا کہ جی وہ تو ریڈ کارپٹ بچھ گیا ہوا ہے، میاں نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کے لیے ایئرپورٹ پر چکلالہ ایئر بیس پر ساری تیاریاں مکمل تھیں. تو ہم نواب رسول اللہ خان صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اے آر ڈی کا حصہ، اے آر ڈی کے سربراہ، اور میاں صاحب اے آر ڈی کا حصہ بن چکے ہوئے تھے. تو نواب صاحب نے کہا تھا کہ جی زندگی میں پہلی بار کسی تاجر سے اتحاد کیا اور ہمیں بیچ کر چلا گیا. یہ نواب رسول اللہ خان کا جملہ. بعد میں وہ اتحاد ظاہر ٹوٹا نہیں، اتحاد برقرار رہا. پھر مسلم لیگ نون کا کردار بھی رہا مشرف کے خلاف جو تحریک تھی اس میں. لیکن وہ جو لمحہ تھا نواز شریف صاحب کے باہر جانے کا، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں تھا نا، نواب صاحب کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، بینظیر بھٹو کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا. اعتزاز احسن جو نواز شریف صاحب کے وکیل تھے، انہوں نے ان سے جب پوچھا گیا کہ جی میاں صاحب کی ڈیل ہو گئی ہے، وہ باہر جا رہے تو انہوں نے کہا نہیں، تو کل تو میرے پاس بیگم کلثوم نواز صاحب آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جی ذرا مقدمات کی تیاری کریں، مقدمات کوئی ارلی ہیئرنگ کی درخواست ڈالیں، ہمیں جلدی ہے ذرا. تو وہ اعتزاز نے کہا کہ جی میرے پاس تو وہ چل کر آئی تھی کہ ہم نے مقدمات لڑنے، تو ڈیل کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو مقدمات کی تیاری کر رہے ہیں. تو بہرحال کسی کو نہیں پتا تھا اور نواز شریف صاحب باہر چلے گئے. کیا ہوا؟ سعودی حکومت کا دباؤ تھا، اور پھر اپنا میاں صاحب ڈیل کے لیے تیار تھے. دوسری بار کیا ہوا؟ قمر جاوید باجوہ بے شک ایکسٹینشن چاہتے تھے، لیکن میاں صاحب نے ڈیل کی نا، ڈیل کر کے پھر میاں صاحب لندن چلے گئے، باہر چلے گئے. اب عمران خان صاحب کے لیے کہنا کہ جی عمران خان صاحب امریکہ کے ذریعے دباؤ تو ڈلوائیں گے لیکن ڈیل نہیں کریں گے، تو بھائی ممکن نہیں ہوتا ایسا. دباؤ ڈلوانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یار میں گیو اپ کرنے کو تیار ہوں، مجھے کوئی نکالے یہاں سے. جو نواز شریف صاحب کی کنڈیشنز تھی وہ ڈیفرنٹ تھی. میاں نواز شریف صاحب جو عالمی گارنٹیئرز تھے، ان کو نواز شریف صاحب پر اعتماد تھا کہ ہاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوگی نواز شریف صاحب وہ پوری کریں گے، اور انہوں نے کی پوری. 2007 میں بھی میاں صاحب تب واپس آئے جب محترمہ بینظیر بھٹو واپس آئے. اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے کوشش کی ایک بار
2007 میں ان کو واپس بھیج دیا گیا تھا۔ محترمہ لینڈ کر جاتی ہیں پاکستان میں، جلسے ولسے شروع کرتے ہیں تو کرتی ہیں، تو پھر سعودی دوبارہ انٹروین کر کے میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان آنے کے لیے مشرف کو آمادہ کرتے ہیں۔ تو ہوتی ڈیل ہی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں ڈٹ کے کھڑا ہوں، مجھے یہاں سے نکالو، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو نواز شریف پر تو اعتبار کرنے والے تھے، عمران خان پر اعتبار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سعودی عرب گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے، دبئی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے، قطر گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے، جتنے وہ کردار جنہوں نے نواز شریف صاحب کے لیے گارنٹیاں 2 بار دی وہ نہیں تیار۔ تو اب یہ کہنا کہ جی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی میں 5000 دن جیل کاٹنے کو تیار ہوں، ڈیل نہیں کروں گا، اور پھر وہ جو امریکہ میں لابنگ کر رہے ہیں، کل شہباز گل صاحب کہہ رہے تھے کہ زلفی بخاری نے ایسا کام کر دیا ہے کہ دنیا حیران اور پریشان رہ جائے گی، تو ادھر سے پریشر آئے گا تو ادھر بھی تو کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوگا نا۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ امریکن فون کریں گے کہ عمران خان کو نکال دیں تو وہ نکال دیا جائے گا یہاں سے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یعنی یہ جو کچھ عمران خان صاحب لابنگ کر رہے ہیں بیسیکلی اپنے لیے کوئی مناسب ڈیل مانگ رہے ہیں، اور باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی وہ ڈٹ کے کھڑا ہے۔ جی وہ بھی ڈٹ کے کھڑے ہونے والے باہر لابنگ نہیں کیا کرتے، ڈٹ کے کھڑے ہونے والے یہ انتظار نہیں کرتے کہ ٹرمپ آئے اور فون آئے، تو ڈٹ کے نہیں کھڑے ہوئے عمران خان صاحب۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ شعبدہ باز ہیں، مداری نام کو بہت آتا ہے، اندر بے شک ترلے کرتے ہو اور باہر لیکن وہ ذرا کالر شالر اوپر کر کے سینہ تان کے آتے ہیں کہ جی میں عمران خان ہوں بھائی۔ تو یہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال ایک طرف یہ ڈرامے بازیاں اور ایک طرف یہ کہ اپنا مجھے ڈیل دے دو۔ اب دیکھیں سول نافرمانی کی تحریک، کوئی ایک حکومتی وفد پی ٹی آئی کے کسی بندے کے پاس جا کر گیا ہو کہ جی آپ کی مہربانی ہے سرکار، یہ نافرمانی کی تحریک جو ہے نا واپس لے لو، ہم برداشت نہیں کر سکتے، آپ کی مہربانی، آپ جو چاہتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں نا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کمیٹی بھی پی ٹی آئی نے خود بنائی، عمران خان نے خود بنائی، سول نافرمانی کی تحریک بھی خود دی، اور تحریک کی کال خاموشی سے اس سے پیچھے بھی خود ہو گئے۔ 2 دن پہلے جب یہ سارے فنے خان صاحب جو ہے نا، ترم خان صاحب سارے جب چل کر گئے تھے محمود خان اچکزئی کے پاس، اور پھر خود ہی میڈیا کو یہ خبر دی کہ محمود خان اچکزئی نے اپیل کی ہے عمران خان کو کہ سول نافرمانی کی تحریک جو ہے نا مؤخر کر دیں تاکہ حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو سکے۔ یہ میرے ہاتھ میں خبر ہے، اور یہ شوکت یوسفزئی صاحب کی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی سول نافرمانی کی تحریک نہیں ہے۔ 16 دسمبر ڈیڈ لائن تھی، کل یوم سوگ تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یوم سوگ کے بعد ہم اگلے دن ہی تحریک شروع کر دیں گے۔ تو شوکت یوسفزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب وہی ڈرامے بازیاں تو وہی ہیں نا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ پی ٹی آئی میں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی اختلافات۔ عمران خان سے ملاقات کے بعد ہر کوئی باہر آ کر پریس کانفرنس کرتا ہے، میرے خیال میں یہ ان کا الگ ایک پارٹی کا معاملہ ہے۔ میرے خیال میں پارٹی کی طرف سے ہر کسی کی پریس کانفرنس پر پابندی ہونی چاہیے، لیکن وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے سول نافرمانی کی تحریک جو ہے نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور سول نافرمانی کی تحریک بالکل شروع ہو جاتی اگر مذاکراتی کمیٹی نہ بنتی، یعنی ہم نے مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے اور اس لیے ہم نے تحریک نہیں چلا رہے، مذاکرات چاہتے ہیں۔ تو بھی کون گیا تھا آپ کے پاس؟ اب شوکت یوسفزئی صاحب وہ ہیں جو ظاہر اندر کی بات بتا رہے ہیں نا، یہ وہ بتا رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے اندر چل رہا ہے کہ چلیں یار مذاکرات کی طرف جانا چاہیے، اور پریکٹیکل یہی ہے کہ آج سے سول نافرمانی کی تحریک چلنی تھی، نہیں شروع ہوئی، شروع کر بھی نہیں سکتے۔ عمران خان صاحب کا اعلان ہوگا بھی کہ جی سول نافرمانی کی تحریک چلاتے ہیں تو بھی وہ چل ہی نہیں پائے گی۔ یہ وہ پھوکا فائر ہے جو چلنے سے پہلے نا بندوق کے اندر ٹس ہو گیا، دھواں چھوڑ گیا۔ اب آپ دیکھیں نا عمران خان صاحب کا پہلا ٹویٹ جس میں انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جی میں نے عمر ایوب کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی ہے، وہ مذاکرات کرے گی حکومت کے ساتھ، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ۔ تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ اسٹیک ہولڈر کا مطلب حکومت ہے، کیونکہ فوج کے تو مذاکرات عمران خان صاحب کہہ کر تھک گئے، وہ نہیں کرنے کو تیار۔ اس کے بعد پھر عمران خان نے کہا کہ 12 کا جلسہ ہوگا، 13 کا حکومت کے پاس وقت ہوگا، 14 کو ہم سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دیں گے۔ پھر وہ جلسہ نہیں ہوا، وہ 15 کو چلا گیا، 15 کے بعد 16 کو سول نافرمانی کی تحریک شروع ہونی تھی، پروگرام بڑھ گیا، سول نافرمانی کی تحریک شروع نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ٹکے ٹوکری ہو گئے، صرف اور صرف خود فریبی کا شکار ہے، سیلف ڈینائل کا شکار ہے۔
اپنی صلاحیت اور اپنی حیثیت جان اور پہچان ہی نہیں رہے یہ لوگ کہ بھی انہوں نے کیا یہ کر سکتے ہیں اور ان کو کیا کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ اسد کیسر صاحب سن لیں، جو کل تک کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو مذاکرات نہیں کر رہے، جی ہم نے کب کہا مذاکرات کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات اگر حکومت سنجیدہ ہے تو ہم بھی مذاکرات کرنے کو تیار ہیں۔ کہ آپ تو حکومت کو چور ڈاکو کہہ رہے تھے، آپ مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ بھائی کہیں سے بھی کوئی سگنل نہیں آ رہا کہ کوئی رعایت پی ٹی آئی کے ساتھ ہونی ہے، لہٰذا مذاکرات کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ آج اڈیالہ میں 9 مئی GHQ حملہ کیس میں شیری مزاری صاحبہ، راشد حفیظ سمیت 9 ملزمان پر فرد جرم عائد ہوا ہے، اور اس سے پہلے عمران خان سمیت 98 ملزمان پر فرد جرم عائد ہو چکا ہوا ہے۔ اب یہ کوئی 119 مجموعی طور پر بتائے جا رہے ہیں جن کے اوپر فرد جرم عائد ہوا ہے، اور جج امجد شاہ صاحب کی عدالت میں شاہ محمود قریشی صاحب کی درخواست تھی، تو لہذا شاہ محمود قریشی صاحب پر آج فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ضرور ہوئی ہے، اور یہ ملاقات پی ٹی آئی پر نظر رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ملاقات کوئی اپنا طویل عرصے کے بعد ہوئی ہے، کوئی کئی ماہ کے بعد یہ ملاقات ہوئی عمران خان کی اور شاہ محمود قریشی کی، اور اس دوران پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ گیا ہوا ہے۔ یہ جو اسلام آباد پر حملے وغیرہ تھے اس پر بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے 26 نومبر کے بعد بھی کہا تھا کہ یار مجھ سے کوئی پوچھ لے، مجھ سے کوئی مشورہ کر لے، صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا لاہور میں کہ یار ہم سے بھی پوچھ لیں کیا آپ ایڈونچر کرتے پھر رہے، مطلب ان کا یہی تھا۔ اس سے پہلے جو 26ویں آئینی ترمیم تھی، شاہ محمود قریشی اور ان کے بیٹے کو پی ٹی آئی نے کٹڑے میں کھڑا کر دیا، شوکاز نوٹس کہ یہ بک گئے ہیں، یہ غدار ہیں، گالیاں پڑھنا شروع ہو گئی ان کو سب کو۔ اس پر پھر شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے کو ویڈیو بیان جاری کرنا پڑا تھا کہ جی میں عمران خان کے اور شاہ محمود قریشی کے ساتھ کھڑا ہوں، میں وفادار ہوں وغیرہ وغیرہ، اور قریشی صاحب جو ہے وہ بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ یہ عالم ہے، یہ صورتحال ہے۔ اچھا، اب علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے خبر تھی کہ جی انہوں نے ملاقات کرنے کی آج کوشش کی عمران خان صاحب کے ساتھ، لیکن ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی گنڈا پور کو، اور وہ پھر وہاں سے واپس چلے گئے۔ ہو سکتا ہے دوبارہ ٹرائی کریں، لیکن گنڈا پور صاحب جس طرح کا لب و لہجہ استعمال کر رہے ہیں، اور کل بھی میں نے کہا تھا کہ تیزی کے ساتھ اگر یہ مقدمات نہ چلنے ہوتے، اگر عمران خان صاحب کو عدالتوں میں نہ پیش کرنا ہوتا، تو شاید عمران خان صاحب کو واقعتاً جس کو کہتے تنہائی کہتے ہیں نا، اس میں ڈال دیا جاتا۔ تو بہرحال ملاقاتیں محدود ہونی ہیں عمران خان صاحب کی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو جو چاہتے ہیں نہیں ملتا، تو پھر عمران خان صاحب انتشار کی طرف جاتے ہیں۔ ابھی تک وہ ڈیل چاہتے ہیں، ڈیل نہیں مل رہی ان کو، وہ ڈیل چاہتے ہیں، ڈیل نہیں مل رہی ان کو۔ نہ امریکہ کا دباؤ کام آ رہا ہے، امریکن کانگریس کی قرارداد کام نہیں آئی، برطانوی ایوان نمائندگان جو تھے وہاں کے جو ایم پیز تھے ان کا پریشر کام نہیں آیا، پاکستان کی پارلیمنٹ نے ان کے جواب میں قرارداد پیش کر کے ان کو جواب دے دیا کہ بات سنیں، آپ کے ملک میں اگر کوئی اس طرح کے انتشار اور افراتفری کرے تو آپ اس کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے؟ جس طرح آپ ڈیل کر رہے ہیں ہم بھی اس طرح ڈیل کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس اگر انتشار اور افراتفری کرنے والوں کے لیے کوئی اپنا قانون ان پر رحم نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں؟ یہ پارلیمنٹ کی قرارداد تھی۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے صورتحال ذرا پی ٹی آئی کے لیے اچھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے پھر اپنا علی امین گنڈا پور صاحب کو کبھی کبھی بڑکے مارنا پڑتی ہے، اور بڑکے مارنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ملاقات کے لیے ایک ہفتہ 10 دن وہ نہیں آتے، اور جب عمران خان صاحب پیغام دے کر بلاتے ہیں تو ملاقات نہیں کرنے دی جاتی۔ ہو سکتا ہے ہو جائے ملاقات، یا اب تک ہو چکی ہو ان کی ملاقات، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اب یہ میرے سامنے خبر ہے، آج سے نا وہ اپنا پولیو کیمپین بھی نہیں شروع ہونی تھی، فائرنگ کے 2 واقعات ہوئے خیبر پختونخوا میں، انسداد پولیو کی جو ٹیمیں ہیں ان کی مہم کی ٹیموں پر، ایک میں ایک پولیس اہلکار اور ایک پولیو ورکر جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ کاکا کھیل میں ایک واقعہ ہوا ہے، اور ایک ہوا ہے کرک میں۔ یہ علی امین گنڈا پور کے صوبے میں آئے دن یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر سیاسی مینس کے انتشار کا جو ایجنڈا ہے اس کے لیے میٹنگیں کر رہے ہوتے ہیں، اور صوبہ انہوں نے دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے۔ آصفہ بھٹو زرداری جو پولیو کی اعزازی سفیر بھی ہے پاکستان سے، اور پاکستان کا وہ بچہ ہے سٹنگ پرائم منسٹر کی وہ اولاد ہیں جن کو پولیو کے قطرے پلا کر محترم بینظیر بھٹو شہید نے پولیو کی مہم کا آغاز کیا تھا پاکستان میں۔ تو انہوں نے نہ صرف اس کی مذمت کی ہے بلکہ انہوں نے نیشنل ایکشن پلان
اور دیگر جو دہشت گردی کے خلاف پالیسیز ہیں، اقدامات ہیں، ان پر عمل کرتے ہوئے دہشت گردوں کا کلا کما کرنے کا مطالبہ کیا، زور دیا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال چل رہی ہے۔ خان صاحب ایک کہہ رہے ہیں کہ ڈٹے ہوئے ہیں، 5,000 دن تک جیل میں رہنے کو تیار ہیں، اور دوسرے یہ خبر دے رہے ہیں کہ نہیں، خان صاحب کی بس ہو گئی ہے، اب وہ انگلیوں پر دن گن رہے ہیں کہ دسمبر کب ختم ہو، جنوری کب ہو، اور کب ٹرمپ آئے اور کب مجھے رہائی دلوائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔